فتحنا لك فتحا مبينا ليغفر لك الله ما تقدم من ذنبك وما تأخر ويتم نعمته عليك ويهديك صراطا مستقيما. شروع کرتا ہوں اللہ کے نام سے جو بڑا مہربان نہایت رحم والا ہے. یہ سورۃ الفتح ہے، مدنی ہے. مدنی کے مطلب ہے مکی کا مطلب سمجھنا ہے. مکی ان آیتوں کو، ان سورتوں کو کہتے ہیں جو ہجرت سے پہلے نازل ہوئی، ان کو مکی صورتیں اور آیتیں کہا جاتا ہے. جو ہجرت کے بعد نازل ہوئی ان آیتوں کو، ان سورتوں کو مدنی صورتیں کہا جاتا ہے. اس لیے یہ نہیں سمجھنا کہ مکے میں نازل ہوئی تو مکی ہیں، مدینے میں نازل ہوئی تو مدنی ہیں، یہ نہیں سمجھنا. تو یہ مسئلہ اہم سمجھنا ہے. تو ہجرت سے پہلے جو آیتیں اللہ نے نازل کی، یعنی حضور صلی اللہ علیہ وسلم مدینہ جو ہجرت کرے، ان سب آیتوں کو مکی کہا جاتا. اس میں لکھا جاتا مکی ہے. اور فرمایا اس کے اندر کیا ہے 29 آیا، تقریباً 29 آیتیں ہیں اور 4 رکوع ہے. اس میں اللہ رب العزت نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو ایک کھلی فتح کی خوشخبری سنائی. دراصل واقعہ اس طرح تاریخ میں، کتابوں میں اور تفسیر میں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے شوال 6 سن ہجری کو آپ نے خواب میں دیکھا کہ آپ کعبۃ اللہ کا طواف کر رہے ہیں. تو اور آپ کے اس خواب کا ذکر جب آپ نے اپنے گھر والوں صحابہ کے سامنے کیا تو پہلے سے ہی صحابہ ہجرت کرنے کے بعد 6 سال ہو چکے تھے، اس مقدس گھر کی زیارت نہیں ہو چکی تھی. اس لیے پریشان تھے کہ ہر آدمی کو اپنا ملک پسند ہے، اپنا شہر پسند ہے، اپنا وطن محبوب ہے. اور صحابہ اللہ کے مقدس گھر کو آ کر 6 سال ہو چکے تھے اور ان کو بار بار یاد ستاتی تھی کہ اللہ کے گھر کی زیارت کریں. جب حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے اس خواب کا ذکر کیا تو صحابہ اکرام رضوان اللہ تعالیٰ علیہ مجمعین کے شوق میں اور اضافہ ہو گیا. انہوں نے کہا اللہ کے نبی ہم بھی چلنے کے لیے تیار. تو جب یہ اطلاع ہوئی تو تقریباً 1400 صحابہ اکرام کا مجمع جمع ہوا. عمرے کو جانے کے لیے 1400 صحابہ کا مجمع تھا. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جب عمرے کو چلنے لگے تو ذی القعدہ کی تاریخ تھی، 6 سن ہجری تھا. حضور صلی اللہ علیہ وسلم ذوالحلیفہ نامی مقام پر پہنچے. 1400 صحابہ کو لے کر مدینے سے چند کلومیٹر کے فاصلے پر ہے. ذوالحلیفہ یہ مدینے سے آنے والوں کا میقات ہے. میقات کہتے ہیں حج کو جانے والے جانے سے پہلے ان کے لیے ایک جگہ متعین ہے. یہاں سے آگے بڑھنا ہے حاجی یا عمرہ کرنے والا، وہ عمرے کا حج کا احرام باندھ کر آگے بڑھنا ہے. ایسے ہی آگے بڑھ گیا تو اس پر ایک بکرا دم دینا لازم آئے گا. یہ حاجی اور عامر کے لیے حکم ہے. تو مدینے سے آنے والوں کے لیے ذوالحلیفہ، دیگر جگہوں سے آنے والوں کے لیے دوسرا، ہمارے لیے یلملم پڑتا ہے. ہندوستان سے جانے والوں کے لیے یلملم ایک ایریا ہے، یہ جدہ سے کراس ہوتا ہے. فرمایا کہ اس لیے حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے وہاں آ کر احرام باندھا عمرے کا، اور صحابہ اکرام میں سے کچھ وہاں باندھے، کچھ اور دوسرے میقات سے. بہرحال آپ آگے بڑھے تو ادھر آپ قریب جانے سے پہلے مکے کے کیا ہے قضاء کے ایک شخص کو آپ نے جاسوسی کے لیے بھیجا. کہیں ہمارے نکلنے کی وجہ سے کفار ہمیں جنگ کے لیے آ رہی سمجھ کر وہ کہیں بڑا مجمع لے کر نہ آ جائے. ہمارا مقصد جنگ نہیں، ہمارا مقصد صرف عمرہ کرنا ہے، اللہ کے گھر کی زیارت کرنا ہے، اور کوئی مقصد نہیں. تو لہذا آپ جب گئے اس آدمی کو بھیجا تو مقام عصفان تک وہ جا کر دیکھا تو وہاں سے ایک بڑا لشکر آ رہا تھا مسلمانوں کے مقابلے. غالباً حضرت خالد کا دستہ تھا. حضرت خالد ابھی اسلام نہیں لائے تھے، اس وقت ابھی کفر کی حالت میں تھے. آپ اسلام لائے کیا ہے 7 سن ہجری کے بعد میں، بہرحال فتح مکہ سے پہلے. تو فرمایا کہ اس وقت حضرت خالد بن ولید رضی اللہ تعالیٰ عنہ اسلام نے ان کا دستہ آیا تھا کئی سواروں کو لے کر.
حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے اس دستے سے ملاقات کیے بغیر بازو رستے سے ہٹ کر پیچھے کی طرف سے گئے تو ڈائریکٹ حضرت جو خالد ابن ولید کا جو دستہ تھا قریب جا کر ٹھہر گئے. حضرت خالد ڈر گئے, اتنا اچانک پیچھے گئے, اتنا بڑا مجمع کیسے آ گیا. وہ ڈر کر بھاگنے لگے اپنے لشکر کو لے کر. لیکن بعد میں جب آگے پہنچے حضور صلی اللہ علیہ وسلم تو ایک اونچی چٹان آئی, وہاں آپ کا اونٹ بیٹھ گیا. تو لوگوں نے کہا شاید اونٹ بیٹھ گیا ہے, اب یہاں پر آپ کا اونٹ چلنے کے لیے تیار نہیں. حضور صلی اللہ علیہ وسلم یہ اونٹ بیٹھا نہیں, اللہ نے بٹھا دیا ہے, کیونکہ یہ جو پہاڑ ہے یہ آپ پہاڑ سے آگے جائیں گے تو مکے کی وادی شروع ہو جائے گی. اب یہاں سے بھی جنگ اور خون ریزی اللہ تعالیٰ مکے کے میدان میں کرانا نہیں چاہتے, جھگڑا فساد, اس لیے اونٹ نہیں بیٹھ گئی. آپ نے کراس ہو کر کنواں, جو حدیبیہ کا ایک کنواں تھا, وہاں پہنچ گئے. حدیبیہ ایک ایریا ہے مکے سے چند کلومیٹر کے فاصلے پر. وہاں پانی خشک ہو گیا, سوکھ گیا پورا پانی. صحابہ اکرام کو وضو کرنے کے لیے بھی پانی نہیں, پینے کے لیے بھی پانی نہیں. حضور نے اپنا ایک برچھا دیا, برچھا کہتی لکڑی کے جیسا چھوٹا یا پھر تیر, وہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم ہمیشہ ساتھ میں رکھتے تھے. جب کبھی نماز کا موقع آتا تو سامنے گاڑتے, اس کے آگے ٹھہر کر نماز پڑھ لیتے. اسے سترہ کہتے ہیں. سترہ کا معنی ہے آپ میدان میں نماز پڑھ رہے ہیں تو سامنے آدمی نہیں گزر سکتا, اس کے لیے تم بیچ میں ایک ہاتھ کے بقدر لکڑی گاڑ دو, اس کے سامنے نماز پڑھو, سامنے سے کوئی گزر جائے تو کوئی حرج نہیں. اسے کہتی ہیں سترہ. اسی لیے مساجد میں بھی اونچے ریاک رکھے رہتے ہیں تاکہ سامنے گزرنے والے گزر جائے. تو اس طریقے سے وہاں صلی اللہ علیہ وسلم نے برچھا دیا, فرمایا اس کو لے جا کر کنویں میں لگا دو. تو آپ کا کنواں میں اندر ایسا ڈال دیا تو پانی ایک دم ابل کر بوڑی کے اوپر آ گیا. اللہ کے نبی کی برکت تھی. تو کہتے ہیں کہ تمام لوگوں نے وضو بھی کر لیا اور پانی بھی سیرابی حاصل کر لی. اب تقریباً 1400 صحابہ کا مجمع تھا. ادھر سے کچھ لوگوں نے چاہا کہ حضور پر حملہ کر دیں, صحابہ پر, لیکن حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس انہوں نے جاسوسوں کو پکڑ کر لایا, لیکن حضور نے معاف کر دیا, چھوڑ دیا. بہرحال جب یہ مکے کے قریب پہنچے تو ادھر سے کچھ لوگ آئے آپ سے بات کرنے کے لیے, بدیل ابن ورقہ وغیرہ. تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا ہمارا لڑنے کا کوئی مقصد نہیں, ہم عمرہ کرنے کے لیے آئے, اس لیے ہمارے پاس ہتھیار تیر بھی نہیں, بس کا معمولی سے ہتھیار نیاموں میں ہے. نیام کہتے ہیں جو تلوار جو اندر رکھتے ہیں تھیلی میں, اس کو نیام کہتے ہیں. تو بس اس کے علاوہ ہمارے پاس کچھ نہیں ہے. تو وہ گئے, جا کر سمجھایا کہ ان کا لڑنے کا مقصد نہیں بلکہ عمرہ کرنا چاہتے. تو کچھ لوگ تو مان لیے, لیکن اس زمانے میں بھی کچھ لوگ فساد مچانے والے تھے, جیسا کہ آج کے زمانے میں ہے. آج کے زمانے میں بہت سے لوگ سیکولرزم کے قائل ہیں, بہت سے لوگ اس ملک کو امن و شانتی میں رکھنا چاہتے ہیں, لیکن کچھ لوگ فساد کرنا ان کو عادت بن گئی. وہ لوگ فساد کرنے کی عادت پہ رہتے ہیں اور امت کو تکلیف پہنچانے کا کام ہے ان کا. تو اس زمانے میں بھی کچھ لوگ فسادی تھے, انہوں نے کہا نہیں نہیں ہم حضور کو یہاں آنے نہیں دیں گے مکے میں, وہ چاہے کسی بھی ارادے سے ہو, مکے میں ان کو داخل ہونے نہیں دیں گے, انٹر ہونے نہیں دیں گے. تو بہرحال تو حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا کہ دیکھو اگر کیا ہے ہم تو صرف عمرہ کرنے کے لیے ارادے سے آئے ہیں, اور اگر ہم کو مجبور کیا جائے تو مجبور لڑنا پڑے گا, جہاد کرنا پڑے گا. اس لیے کہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تھا جب تک میں ان سے لڑوں گا جب تک کہ میرے جسم میں جان باقی رہے, اس لیے کہ دین زندہ ہو جائے. تو بہرحال تو انہوں نے مان لیا, لیکن کچھ لوگوں نے نہیں مانا. تو بہرحال اس میں بات کرنے کے لیے حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو صلی اللہ علیہ وسلم نے بھیجا, جا کر بات کرو ان لوگوں کو وہاں کے. تو آپ جب جا کر بات کیے تو انہوں نے کہا کہ اے عثمان تم اگر طواف کرنا چاہے تو کر لو, لیکن نبی کو اور دوسروں کی اجازت نہیں. حضرت عثمان نے کہا کہ میں جب تک نبی میرے ساتھ نہ آ جائے میں کعبۃ اللہ کا طواف کرنا بھی پسند نہیں کرتا. نبی کی محبت صحابہ کے ساتھ کیسی تھی. اور جب وہ باہر نکلے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس, یعنی بات کرنے کے لیے مکے والوں سے, ان کی شرح اس طرح گھٹنے کو لگ رہی تھی, گڑگے کے قریب تھی. تو لوگوں نے کہا عثمان تمہارا لباس کیا ہے, لوگ یہاں اپنے آبوں کو جھاڑ کر چلتے ہیں, تمہاری شرح اتنی اونچی ہے لوگ تمہارا مذاق کریں گے. عثمان رضی اللہ تعالیٰ نے کہا لوگ مذاق اڑائیں, کھیل تماشا سمجھیں, لیکن نبی کی سنت کو میں نہیں چھوڑ سکتا. نبی کی سنت آپ نے اتنا ہی پہنا, میں بھی اتنا ہی پہنوں گا. تو اسی لیے حذیفہ بن الیمان رضی اللہ تعالیٰ فارس کے ایک بار گئے ایران, وہاں سے بات کرنے کے لیے, مذاکرات کے لیے.
کھانے کے دانے نیچے گر گئے اور آپ اٹھا کر کھانے لگے۔ بازو سے ایک آدمی نے کہا تم بادشاہ کے دربار میں کھانا اٹھا کے کھا رہے ہو، یہ بے عزتی ہے۔ حضرت عثمان حذیفہ ابن الیمان رضی اللہ تعالیٰ نے کہا اترک سنت حبیبی لہؤلاء الحمقاء، ان بیوقوفوں کی وجہ سے، ان احمقوں کی وجہ سے کیا نبی کی سنت کو چھوڑ دو؟ کھانا نیچے گرا رہے، یہ ہرگز نہیں ہو سکتا۔ دنیا والے کچھ بھی کہیں، ہر حال میں ہم سنت کو زندہ کریں گے، یہ صحابہ کی صفت تھی۔ تو لہذا اس لیے ہمیں چاہیے کہ صحابہ کی صفات کو اپنی زندگی میں لانا۔ تو بہرحال عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ کو جب واپس سونے کا ارادہ کیا تو وہاں کے کفار نے روک لیا آپ کو، تو بے خبر پھیلا دی، حضرت عثمان کو شہید کر دیا۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے اس مسئلے پر 1400 صحابہ سے عہد لیا، کیکر کے جھاڑ کے نیچے جس کا نام بیعت رضوان ہے، اس میں کہا کہ عثمان کے قاتلوں سے ہم قصاص لے کر رہیں گے اور ہم ان سے جنگ کریں گے۔ تو صحابہ اکرام اس حال میں بھی، جن کے پاس تلوار نہیں، تیر نہیں، ہتھیار نہیں، اس حال میں بھی اللہ کے دین کے خاطر اپنے جانوں کو دینے کے لیے تیار ہو گئے۔ تو انہوں نے عہد کیا اللہ کے نبی اپنی جان میں جان جب تک باقی ہے ہم ان کفار سے لڑیں گے، اسی کا نام بیعت رضوان ہے۔ اللہ نے کہا کہ یہ بہت بہترین لوگ ہیں، میں نے ان کو پسند کر لیا۔ تو بہرحال اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے جب وہ وہاں پہنچے تو ان کی طرف سے ایک آدمی آئے، سہیل ابن عمر، انہوں نے کہا کہ دیکھو بات دراصل یہ ہے، ہمارے تمہارے درمیان جنگ تو بہت ہو گئی، 10 سال کے لیے جنگ بندی صلح ہو گیا، صلح کر لیں گے، اب لڑائی نہیں۔ حضور نے بھی چاہتے تھے، وہ بھی صلح چاہتے تھے، دونوں لڑتے لڑتے بس ہو گئے، بدر میں لڑے، احد میں لڑے، دیگر اوقات میں لڑے، خندق میں لڑے، اب ان کو بھی بس ہو گیا تھا، ان کے اندر طاقت نہیں، وہ بیٹھ چکے تھے، ان کے پاس قوت نہیں تھی، اسلام ابھر رہا تھا۔ ایسی حالت میں تو اس وقت میں عہد صلح نامہ لکھا گیا، اس میں کچھ شرطیں لکھی گئی، ان میں لکھا گیا کہ بسم اللہ الرحمن الرحیم، شروع اللہ کے نام سے جو بڑا مہربان نہایت رحم والا ہے۔ سہیل ابن عمر نے کہا یا الرحمن الرحیم کیا ہم اسے نہیں جانتے، یہ ختم کرو بسم اللہ اللہم، بس اتنا کافی۔ تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے دب کر صلح کر لی، اور دوسری مرتبہ پھر محمد الرسول اللہ تو لکھا گیا، تو اس نے کہا رسول اللہ کو مانتے ہی نہیں، تو پھر یہ مسئلہ یہاں اگر مانتے تو جھگڑا کیوں ہوتا ہمارا ان کا، لہٰذا ہم اسے نہیں مانتے۔ تو حضرت علی سے کہا، حضرت علی لکھ رہے تھے صلح نامہ، تو یہ نام کو مٹا دو رسول اللہ، حضرت علی نے کہا میں نہیں مٹاتا، تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے خود لیا، اس کا نام کو مٹا دیا، کیونکہ یہاں مسئلہ تھا دب کر صلح کرنے کا۔ یہ دب کر صلح کرنے میں اللہ آئندہ اس مکے کی فتح کی اشارے اللہ تعالیٰ دکھا چکے تھے، اگر تم دب جاؤ گے اب آئندہ تم مکہ فتح کر لو گے، اللہ کے نبی جانتے تھے اس کے حال۔ بہرحال آپ نے کچھ شرائط لکھے، اس میں کہا مکے سے کوئی آدمی تمہارے پاس آ جائے تو واپس کرنا پڑے گا، اور تمہارا کوئی آدمی ہمارے پاس آ جائے تو ہم واپس نہیں کریں گے۔ یہ بات سن کر صحابہ میں تیش آ گیا، غصہ آ گیا، لیکن صلی اللہ علیہ وسلم نے صبر کرنے کا حکم دیا، فرمایا اس حال میں بھی صبر کرو، تحمل سے کام لو، اللہ یقیناً اس کا اچھا اجر اور بہترین نتیجہ عطا فرمائے گا۔ حضرت عمر بھی غصے میں تھے، بہرحال حضرت ابو بکر کے پاس گئے، حضور کے پاس گئے، لیکن حضرت ابو بکر نے بھی وہی بات کہی، تسلی کی، حضرت عمر صلی اللہ علیہ وسلم نے وہی بات کہی۔ بہرحال تمام اس وقت اس میں طے ہوا، اس سال آپ طواف عمرے کا نہیں کر سکتے کعبۃ اللہ کا، آئندہ سال 3 دن تمہارے لیے مکہ خالی کیا جائے گا، آپ بغیر ہتھیار کے مکے میں آ کر عمرہ کر سکتے ہیں، لیکن اس سال کرنے کی اجازت نہیں ہے۔ ابو صلی اللہ علیہ وسلم صحابہ کو غصہ تھا، ابو صلی اللہ علیہ وسلم تیار تھے، تو لیکن صحابہ کیا ہے انتہائی تیش میں تھے، اللہ کے نبی چلو ان سے مقابلہ کریں، لیکن اس فرمایا لڑنا نہیں، مقابلہ نہیں کرنا، یہ صلح کا مسئلہ ہے، یہ معاہدہ ہے، اب لڑنے سے کوئی فائدہ نہیں، اب صلح کرنے میں ان سے ہمارا فائدہ ہے۔ بہرحال حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے اور سب نے صلح کر لی۔ صلح کرنے کے بعد اب مسئلہ سامنے آیا کہ اب کیا کرنا، عمرے سے جانے سے روک دیے گئے، ایسی حالت میں ہم کریں کیا؟ حضور صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا جاؤ سب کے سب قربانی دے دو، اپنے سر کے بال کاٹ لو۔ یہ اصول ہے، احصار کہتے ہیں شریعت میں اسے۔ ایک آدمی یہاں سے عمرے کا احرام باندھ کر نکلا ایئرپورٹ میں گئے تو ہمارا نام گڑبڑ تھا، واپس کر دیے، یا پھر کہیں راستے میں کہے ان کو رکاوٹ آ گئی، وہ نہیں جا سکے، کوئی روک لیا، ایسی حالت میں یہ آدمی کیا کریں عمرے میں، جبکہ احرام باندھ چکا ہے؟ شریعت کا حکم یہ ہے تم ایک بکرا مکے میں ذبح کر کے
اس کے بعد اپنے سر کے بال کاٹ کر احرام کھول دو، آئندہ سال اس کی قضا کر لو۔ یہ شریعت کا حکم ہے۔ بالکل حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی وہی کیا، آپ نے سر کے بال کاٹ دی، لیکن کاٹنے کا بڑا مسئلہ تھا سر کے بال، صحابہ غصے میں تھے اور اس سے جنگ کرنا چاہتے تھے اور وہ ابھی سمجھ نہیں پا رہے تھے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم ایک مصلحت سامنے تھی، اس میں صلح کرنے میں ہمارے لیے فتح کامیابی ہے، تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم بول بھی نہیں سکتے تھے، لیکن کبھی کبھی عورتوں سے مشورہ کرنا بھی اچھا لگتا ہے، اس میں بھی خیر ہوتا ہے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے اس سفر میں حضرت ام سلمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ کے ساتھ تھی۔ انہوں نے کہا، اللہ کے نبی نے پوچھا اے ام سلمہ کیا کریں کہ صحابہ غصے میں ہیں، وہ میری بات ماننے کے لیے اس وقت ماحول میں نہیں ہے، آئندہ ہو سکتا ہے لیکن اب کیا کریں؟ تو انہوں نے کہا، اللہ کے نبی صحابہ کو کچھ مت کہو، تم خود جا کر اپنی قربانی کرو، اپنے سر کے بال کاٹ دو، پھر صحابہ بھی خود بخود عمل کرتے لگ جائیں۔ اب تو کچھ نے جواب نہیں دے سکیں، جب آپ نے سر کاٹ دیا یعنی بال کاٹ لیے اور آپ نے قربانی دے دی تو اب صحابہ کہاں سے عمرہ کریں گے؟ تو لہٰذا آپ کچھ مت کیجئے، آپ جا کر اپنا عمل شروع کیجیے۔ وہ صلی اللہ علیہ وسلم نے سر کے بال کاٹے، قربانی دے دی، اب ہر ایک صحابی اٹھتے گئے، اپنے سر کے بال کاٹتے گئے، قربانی دیتے گئے۔ ورنہ کبھی کبھی عورتوں سے مشورہ بھی درست ہے، لیکن ہر بات میں عورتوں کا مشورہ انسان کے لیے نقصان ہے۔ فرمایا جب دین کا مسئلہ ہو، شریعت سامنے ہو، عورتوں سے بھی مشورہ لینے میں انسان کو کامیاب ہے، لیکن دنیاوی معاملات میں اگر عورتوں کی بات مانی جائے اس سے بڑا نقصان کوئی بات نہیں ہے۔ عورت کہے گی چھوٹی ٹی وی ہمیں کام نہیں آئے گی، ذرا بڑی اسکرین کی لائے تاکہ گھر میں ہی سنیما آ جائے، تو اب شوہر نے اور عورت کے مشورے کو مان لیا تو کیا ہوگا؟ اللہ کی پکڑ کا سبب بن جائے گا۔ اور اسی طریقے سے بہت سے مشورے دیتی ہیں عورتیں، اس لیے قرآن مجید نے کہا کہ انما اموالکم و اولادکم کیا ہے عدو لکم، تمہارے مال، تمہاری اولاد، تمہارے گھر والے تمہارے خود دشمن ہیں۔ تو دشمن کیسے بن گئے؟ اس لیے کہ شریعت کے خلاف کام کا حکم دیتے ہیں اور تم مان لو گے تو تمہارے دشمن بن گئے، شریعت کے خلاف کام تم تسلیم کر لو۔ اس لیے فرمایا کہ دین کے معاملات میں عورتوں سے مشورہ کرنے میں بھی کبھی کبھی خیر ہے، جیسا کہ حضور نے کیا۔ بہرحال اسی کا ذکر جب وہ صلی اللہ علیہ وسلم اس وقت واپس ہو کر آ رہے تھے، اللہ نے بیچ میں ان آیتوں کو اتارا، سفر سے واپس ہو رہے تھے، اللہ نے فرمایا اللہ کے نبی اب تم نے ان کی صلح تسلیم کر لی، اب یہ دراصل فتح مکہ کی طرف اشارہ ہے، اب تم چند دنوں کے بعد مکے کے اندر تمہاری خلافت قائم ہو جائے گی، اسلام غالب آ جائے گا، یہ اس کی ابتدا ہے صلح نامہ، اس لیے تم پریشان مت ہونا، دب کر صلح کرنے میں تمہارے لیے فائدہ ہے۔ اس لیے قرآن مجید میں کیا کہتا ہے؟ عَسَىٰ أَن تَكْرَهُوا شَيْئًا فَهُوَ خَيْرٌ لَكُمْ، کسی چیز کو تم ناپسند کرتے ہو اس میں تمہارے لیے خیر چھپا رہتا ہے، اور کسی چیز کو تم پسند کرتے ہو لیکن اس میں تمہارا نقصان بھی ہو سکتا ہے۔ وَعَسَىٰ أَن تُحِبُّوا شَيْئًا وَهُوَ شَرٌّ لَكُمْ، اس لیے فرمایا کہ یہاں تک اگرچہ کہ صحابہ کو ذرا ناگواری ہوئی، ذرا تکلیف ہوئی، ذرا کیا ہے برا معلوم ہوا، لیکن اللہ نے اس کے اندر فتح رکھی تھی، اللہ نے اس کے اندر کامیابی رکھی تھی، اس لیے حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے کہا گیا اِنَّا فَتَحْنَا لَكَ فَتْحًا مُبِينًا، اے نبی ہم نے آپ کو کھلی فتح عطا فرمائی۔ اللہ تعالیٰ کب یہ آیتیں اتاری؟ یہ سفر سے واپس ہو رہے تھے صلح نامہ لکھ کر، فرمایا اس کے بعد لِيَغْفِرَ لَكَ اللَّهُ، تاکہ اللہ تعالیٰ تمہارے اگلے پچھلے کوتاہیوں کو معاف کر دے۔ یہ فتح کے تین فائدے، ایک تو آپ سے پچھلے جو نبوت سے پہلے کی جو کوتاہیاں ہو گئی یا نبوت کے بعد چھوٹی چھوٹی کوتاہیاں ہو گئی، اللہ ان سب کو معاف کر دے، کیوں؟ اس لیے کہ دین مکمل ہو جائے گا، دین مکمل ہوا تو آپ کی ذمہ داری ختم ہو گئی، آپ کی کوتاہیوں کو بھی اللہ معاف کر دے۔ اور دوسری بات یہ ہے اللہ اپنا احسان تم پر فرمائے گا، تمہیں غلبہ اور قوت عطا کرے گا، فتح مکہ مل جائے گا تمہیں، اور ان کافروں پر تم غالب آ جاؤ گے۔ تیسرا یہ ہوگا اللہ تمہیں ہدایت پر مستقامت عطا کرے گا، تم کیا ہے ہدایت پر، دین پر مستقل طور پر قائم رہو گے، اللہ تعالیٰ تمہارے ذریعے سے دین کو عام کرے گا۔ تو بہرحال یہ تین فائدے اللہ تعالیٰ نے آگے بتایا، ینصرک اللہ نصرا عزیزا، اور اللہ تعالیٰ تمہیں زبردست مدد کرے گا، تمہاری ایسی مدد کرے گا کہ پھر کوئی کافر تمہارے مقابلے میں نہیں آ سکے گا۔ بہرحال اس وقت میں حالات صحابہ کی کیا تھی، اور جو غصہ تھا اور دب کر صلح کرنا تھا، کیسے سخت شرائط تھے،
کتنا ناانصافی تھی. وہ کہتے تھے کہ تمہارا کوئی آدمی ہمارے پاس آ جائے مسلمان ہم واپس نہیں کریں گے، اور ہمارا کافر تمہارے پاس آ جائے واپس کرنا پڑے گا. کتنی بے انصافی کی بات تھی. لیکن صحابہ نے ایسی حالت میں بھی اللہ نے ان کے دلوں میں سکون ڈال دیا، امن ڈال دیا. وہ کچھ نہیں کیا، غصے میں آ کر تلوار نہیں اٹھائی، مقابلہ نہیں کیا، صبر اور استقامت کو اپنایا. اس لیے حالات اب ایسے ہی ہیں. اب جوش میں آ کر تلوار نہیں اٹھانا، تیر نہیں اٹھانا، صبر و استقامت کے پہلو کو مضبوط پکڑنا، قانونی لڑائی لڑنا، حق کا انصاف کا تقاضا کرنا، یہ امت کی ذمہ داری ہے. اب امت یہی سوچتی ہے، اب دنیا اور اسلام کے مخالف دشمن یہ سوچتے ہیں مسلمان اپنا جوش دکھائیں، ادھر سے لڑائی ہو ادھر سے لڑائی ہو، مسلمانوں کو لڑا کر ہندو اور مسلم میں تفریق ڈالیں. یہ اس وقت ان کا تقاضا ہے. ایسے حالات میں ہم جوش میں نہیں آنا، بلکہ صبر اور استقامت کے ساتھ کام کرنا، اور اپنے اخلاق کے ذریعے، اپنے کردار کے ذریعے ان کی کوتاہیوں کو غیر مسلم مذاہب والوں کے سامنے رکھ کر ان کو اپنے قریب کر لیں گے تو انشاءاللہ فائدہ کیا ہوگا؟ فرمایا کہ جیسے ہم نکل رہے ہیں ان کے خلاف، ویسے یہ لوگ بھی نکل کر ہمارے ساتھ آئے ہیں. آج وہی ہو رہا ہے، جتنے مذاہب والے وہ سب کے سب آ رہی ہیں ہمارے خلاف. تو بہرحال وہ کیا ہے، ہمارے ساتھ آ رہی، بدھ بھی ساتھ دے رہی، جین بھی ساتھ دے رہی، پارسی بھی ساتھ دے رہے، عیسائی بھی ساتھ دے رہے، دلت بھی ساتھ دے رہے، کیونکہ وہ جانتے ہیں یہ سیکولر ملک ہے اور اس میں سب کا حصہ ہے. اس کو توڑنے سے ہمارا بھی آئندہ نقصان ہو سکتا ہے، صرف مسلمانوں کا نہیں. آج مسلمان کو بانٹیں گے، کل یہی اقلیت قوم عیسائی کو کہیں گے تم یہاں سے نکل جاؤ، پرسوں دلت کو کہیں گے تم یہاں سے نکل جاؤ، تو پھر نقصان صرف مسلمانوں کا نہیں سب کا ہوگا. اس تو اس لیے فرمایا کہ یہ سب کے سب مل کر اس پہ فیصلہ کرتے. تو بہرحال ان حالات میں بھڑکنا نہیں، صبر و استقامت سے کام کرنا. اللہ فرمایا هو الذی انزل السکینہ، وہی ذات ہے جس نے امن و سکون کو نازل کر دیا ایمان والوں کے دلوں میں، اطمینان کو ڈال دیا. لیزدادوا ایمانا مع ایمانہم، تاکہ ان کے ایمان کے ساتھ اور ایمان میں اضافہ ہو جائے، ایمان میں ترقی ہو جائے. اس سے کیا معلوم ہوا؟ ایمان بڑھتا بھی ہے گھٹتا بھی ہے، ایمان کم اور زیادہ بھی ہوتا ہے. اسی لیے امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ نے کیا فرمایا؟ الایمان یزید و ینقص، ایمان بڑھتا بھی ہے اور گھٹتا بھی ہے. ایمان بڑھتا کب ہے؟ دین کی مجلس میں بیٹھے، قرآن سنیں، حدیث سنیں، ایمان ترقی کر جاتا ہے. جب دینی مجالس سے انسان دور ہو جاتا ہے تو ایمان گھٹتا چلے جاتا ہے، گھٹتے گھٹتے کمزور بن جاتا ہے. پھر حالت ایسی آ جاتی ہے جب انسان کو روحانی غذا نہیں ملتی قرآن اور حدیث دینی مجالس کی، تو اس کا دل اتنا کمزور ہو جاتا ہے جو اسے نماز تک آنے نہیں دیتا اس کا ایمان. یہ حالت آ جاتی ہے. اس لیے فرمایا کہ انما المؤمنون اذا ذکر اللہ وجلت قلوبہم، ایمان والوں کی حالت یہ ہے جب ان کے سامنے اللہ کا ذکر ہوتا ہے ان کے دل ڈر جاتے. وَإِذَا تُلِيَتْ عَلَيْهِمْ آيَاتُهُ زَادَتْهُمْ ایمانا، جب ان کے سامنے اللہ کی آیتیں پڑھ کر سنائی جاتی ہیں، نبی کی سنتیں بتائی جاتی ہیں، دین کے احکام سنائے جاتے ہیں، ان کے ایمان میں ترقی ہونے لگتی ہے. زادتہم ایمانا اللہ کہتے ہیں قرآن. تو بہرحال تو فرمایا کہ اس طریقے سے کہ ایمان کبھی بڑھتا اور گھٹتا بھی، اللہ فرما رہی ان کے ایمان میں اور اضافہ ہو جائے. اور فرمایا وَلِلَّهِ جُنُودُ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ، آسمان و زمین سب کا لشکر اللہ ہی کا ہے. وَكَانَ اللَّهُ عَلِيمًا حَكِيمًا، اللہ تعالیٰ علم والے اور حکمت والے. جب یہ آیتیں نازل ہوئی، حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو کھلی فتح کی خوشخبری دی گئی، اس کے بدلے میں آپ کو یہ نعمت دی گئی، احسان کیا گیا، تحفہ دیا. اللہ کے نبی اس فتح کے نتیجے میں ہم نے تمہاری اگلی پچھلی کوتاہیوں کو معاف کر دیا، تمہیں غلبہ دیا اور تمہیں ہدایت پر استقامت دی. اب لوگوں نے پوچھا اللہ کے نبی ہمیں کیا ملے گا؟ آپ کو اتنے سب گفٹ مل گئے، ہمیں کیا ملے گا؟ تو صحابہ اکرام نے حضور سے پوچھا تو اللہ کے نبی علیہ السلام نے جب یہ بات ان صحابہ کے زبانوں سے سنی تو اللہ نے مومنوں کے بارے میں خوشخبری سنائی. فرمایا لِيُدْخِلَ الْمُؤْمِنِينَ وَالْمُؤْمِنَاتِ، ایمان والو تمہیں کیا ملا؟ آپ پوچھ رہے ہیں، سنو تمہارے لیے ایمان والے مرد ایمان والی عورتوں کو ایسی جنت میں داخل کر دیں اس فتح اور کامیابی، اس کوشش کے بدلے میں جس کے نیچے نہریں جاری رہیں گے، اس میں ہمیشہ ہمیشہ رہیں گے. وَيُكَفِّرَ عَنْهُمْ سَيِّئَاتِهِمْ، اور تاکہ ان سے ان کے گناہوں کو معاف کر دیں، دور کر دیں. وَكَانَ ذَلِكَ عِنْدَ اللَّهِ فَوْزًا عَظِيمًا، یہ گناہوں کا معاف ہو جانا، جنت کا مل جانا، یہ اللہ کے نزدیک بڑی کامیابی ہے. وَمَنْ زُحْزِحَ عَنِ النَّارِ،
وَأُدْخِلَ الْجَنَّةَ فَقَدْ فَازَ، جو کوئی جہنم سے بچ گیا، جنت میں داخل ہو گیا، وہ بڑی کامیابی ہے، اللہ فرمائے قرآن۔ لہذا اس لیے فرمایا کہ آدمی صحابہ اکرام نے جب یہ طلب کیا تو اللہ تعالیٰ کے نزدیک کتنے محبوب تھے، صحابہ زبان سے سوال کرتے تھے، اللہ صحابہ کے بارے میں قرآن اتارتے تھے، یہ صحابہ کی مقدس جماعت تھی۔ تو بہرحال تو اللہ رب العزت نے آگے یہ بتایا کہ اس سے یہ تو ایمان والوں کو فائدہ، لیکن منافقین جو تھے وہ یعذب المنافقین، منافق کیا چاہتے تھے مدینے والے، مشرک کیا چاہتے تھے، ان کے پاس نہ ہتھیار ہے نہ تیر ہے، جب یہ مکے میں جائیں گے تو مکے والے ان کو ختم کر دیں گے، ان پر ظلم کریں گے، ان کو ختم کر دیں گے، ان کو سرے سے ان کو مٹا دیں گے۔ اللہ نے کہا یہ مسلمان کبھی مٹنے کے لیے نہیں آیا، مسلمان دنیا میں قائم رہنے کے لیے آیا، کلمہ قیامت تک باقی رہنے کے لیے آیا، اس لیے منافقین یہ سزا خود تمہیں ملے گی، ان کو نہیں ملے گی، ایمان والوں کو نہیں ملے گی سزا۔ فرمایا کہ وَيُعَذِّبَ الْمُنَافِقِينَ وَالْمُنَافِقَاتِ، تاکہ منافق مرد، منافق عورتیں، مشرکین مرد، مشرکین عورتیں، ان کو سزا دی جائیں۔ الظَّانِّينَ بِاللَّهِ ظَنَّ السَّوْءِ، اللہ کے بارے میں بدگمانی کیا کرتے اور اللہ کے ساتھ غلط خیال کرتے ہیں، اللہ ان کی مدد نہیں کر سکے گا، ان کا ساتھ نہیں دے گا، ایسی باتیں ان کے دلوں میں پیدا ہو رہی۔ فرمایا علیہم دائرۃ السوء، ان کی برائی کا وبال انہی پر پھیرا جائے گا۔ وغضب اللہ علیہم، اللہ کا غصہ ان پر ہوگا اور اس کا اللہ کی لعنت ہوگی ان پر، اور ان کے لیے دوزخ تیار کر رکھا ہے۔ وساءت مصیرا، یہ بہت برا ٹھکانہ ہے دوزخ کی چیز۔ تو بہرحال حضور صلی اللہ علیہ وسلم یہ صلح کر کے جب واپس ہوئے تو اللہ رب العزت نے جب یہ صلح ہونے کے بعد تو آگے بھی اس کا ذکر آ رہا ہے، تو اس میں کیا ہوا کہ جب یہ دو قبیلے جو کیا ہے آپس میں صلح ہو گئے، 10 سال تک جنگ نہیں کریں گے، تو کچھ لوگ آپس میں لڑ رہے تھے، بنو قزا اور بنو بکر، دو قبیلے تھے۔ تو بنو قزا ایمان والوں کے ساتھ ہو گئے، بنو بکر کافر تھے، کافروں کے ساتھ ہو گئے۔ اب یہ کہا جو مسلمانوں کے ساتھ ہیں وہ بھی اس عہد کے کیا ہے قائل ہیں، وہ بھی اس کے پابند ہیں، جو کافروں کے ساتھ گروہ شامل ہو گیا وہ بھی اس عہد کا یعنی اس عہد کا قائل ہے اور وہ بھی اس کا پابند ہے، یہ قبیلے بھی آپس میں ایک دوسرے پر حملہ نہ کریں۔ اور ان دو قبیلوں میں زمانے سے لڑائی چل رہی تھی، لیکن اس معاہدے کے بعد یہ بھی ان سے لڑنا چھوڑ دیا، وہ ان کے ساتھ ہو گئے، ان کے ساتھ ہو گئے۔ چند روز گزر گئے تھے تو ایک دم اچانک یہ خبر آئی کہ کفار نے، مکہ نے بنو بکر جو ان کے ساتھی تھے، کافر تھے، تو ان کو ہتھیار دے کر بنو قزا جو مسلمانوں کا قبیلہ تھا ان کے ساتھ شریک ہوا تھا، اچانک سے رات کے وقت میں حملہ کر دیا اور ان کو کئی لوگوں کو شہید کر دیا، کئی لوگ مکے میں گئے تو مکے میں بھی قتل کر دیا ان کو، تو یہاں تک ظلم کیا۔ تو اب ادھر سے معاہدہ ٹوٹ گیا، اس لیے کہ معاہدہ کیا ہوا تھا، یہ ہندو اور یعنی کیا بولتے ہیں یہ کفار و مشرکین، یہ مسلمان 10 سال تک آپس میں نہیں لڑیں گے، یہ معاہدہ ہوا تھا حدیبیہ میں، لیکن خامخواہ انہوں نے حملہ کر کے مسلمانوں کی ایک جماعت پر عہد کو توڑ دیا، اور عہد توڑنے والے کا انجام کیا ہے، اللہ خود کہتے ہیں ان سے مقابلہ کرو۔ اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے جب یہ بات کو پتہ چلا تو آپ علیہ السلام نے کہا کہ ہم ان کا بدلہ لے کر رہیں گے، بدلہ لے کر رہیں گے۔ آپ نے خفیہ طور پر صحابہ کو حکم دیا کہ آپ جنگ کی تیاری کرو۔ اب حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے 8 سن ہجری میں کیا ہے 14 یعنی 10,000 صحابہ کا مجمع لے کر مکے کی طرف بڑھے، کسی کو پتہ تک نہیں تھا کہ مکے کے اطراف میں گھیرا کر لیا۔ اب ادھر کفار پریشان ہو گئے، ابو سفیان آئے اس عہد کے توڑنے کے بعد مدینے میں اللہ کے نبی کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کہ دیکھو ہم سے عہد ٹوٹ گیا، میں دوبارہ عہد کرنے کے لیے آیا۔ اللہ کے نبی نے کچھ نہیں کہا، عہد ٹوٹ گیا تو پھر کیا عہد کرو گے، تمہاری لوگوں نے ہمارے اوپر حملہ کر دیا، اب عہد کا کوئی مسئلہ نہیں، اور کوئی ان کا جواب نہ دیا۔ مکے کا سردار چیخ چیخ کر پکارتا رہا لیکن کوئی صحابی اس کا جواب دینے کے لیے تیار نہیں، تو وہ حالت آ گئی ابو سفیان۔ تو بہرحال تو جب یہ چلے گئے مجبور ہو کر، تو یہ حدیبیہ میں یعنی مکے کے اطراف میں جب یہ مجمع لگے ہوئے تھے کہ تمام قبیلے ہر طرف سے، اس وقت خالد بن ولید بھی اسلام میں آ چکے تھے، اس وقت عمر بن العاص بھی اسلام میں آ چکے تھے، ابو سفیان سے بھی ایک بچے تھے، اور اس وقت میں ابو سفیان بھی آ کر اس قافلے میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے آ کر اسلام قبول کر لیا۔ اب کوئی چارہ نہیں تھا، آخر مجبوری یہ تھی، اگر اس وقت اسلام نے قبول کیا تو سوائے اور کوئی دوسرا راستہ نہیں تھا
کفار کم ہو چکے تھے، مسلمان سب کے سب کیا ہے بڑا مجمع بن چکا تھا، اسلام میں داخل ہونے والے اسلام میں داخل ہو رہے تھے۔ اللہ نے قرآن مجید کی اس آیت کو اتارا تھا، اس کے بعد اذا جاء نصر اللہ والفتح، جب اللہ کی فتح اور مدد آئی تو تم دیکھو گے یدخلون فی دین اللہ افواجا، اللہ کے دین میں لوگ جماعت در جماعت بن کر داخل ہوتے چلے جائیں۔ ایسا ہی تھا کہ اب وہ انتظار میں تھے مسلمان غالب آئیں گے، کافر غالب آئیں گے۔ مسلمان غالب آ گئے، اب سب کے دل میں یقین ہو گیا اسلام غالب ہے، تو سب کے سب اسلام لانے لگے، سب کے سب مسلمان ہونے لگے۔ تو ایسے حالات میں تو کیا ہے حضور صلی اللہ علیہ وسلم 10,000 کا مجمع لے کر جب مکے میں گئے تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا دیکھو یہاں کوئی ظلم نہیں کرنا، خون ریزی نہیں کرنا۔ اب وہ کفار مکہ نبی کے راستے میں کبھی کچرا ڈالے تھے، کبھی کانٹے بچھائے تھے، کبھی ظلم کیا تھا، کبھی گلے میں رسی ڈال کر کھینچا تھا، کبھی آپ کے چہرے پر تھوکا تھا، کبھی آپ کے کپڑوں کو میلے کیا تھا، کبھی جنگ میں آپ کے خلاف ہتھیاریں اٹھائی تھی، آپ کے پیشانی کو زخم کیا تھا، آپ کے دندان کو توڑا تھا۔ اللہ کے نبی جب مکے پر غالب آ گئے اور غالب بن گئے، آپ امیر بن گئے، آپ حاکم بن گئے مکے کے، اور آپ کی مغلوب غالبیت ہو گئی، اب کفار سمجھنے لگے ہماری خیر میں اب کسی کی گردن اڑائی جائے گی، کسی کی کہے ختم کر دیا جائے گا اور کسی کے ٹکڑے ٹکڑے کر دیے جائیں گے، اب ہماری خیر نہیں۔ لیکن اللہ کے نبی محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر قربان جائیں، آپ نے تمام لوگوں کے سامنے کہا جو ابو سفیان کے گھر میں چلے جائے محفوظ ہے، جو مکے میں بند ہو جائے محفوظ ہے، جو ہمارے سے مقابلہ نہ کرے وہ محفوظ ہے۔ اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا لوگوں جیسے یوسف علیہ الصلوۃ والسلام نے جیسے اپنے بھائیوں کو معاف کر دیا تھا کنویں میں ڈالنے کے بعد، ظلم کرنے کے بعد، مارنے کے بعد، ویسے ہی آج میں بھی اے مکے والوں تم سب کو معاف کر دیتا ہوں۔ تم نے مجھے تکلیف پہنچایا لیکن میں تمہیں تکلیف نہیں پہنچانا چاہتا، آؤ رحمت کی چادر آج بھی بچھی ہے، آؤ کلمہ پڑھ کے اسلام کے دائرے میں داخل ہو جاؤ۔ تو کہتے ہیں ایک دن میں 4,000 صحابہ صرف فتح مکہ کے دن اسلام میں داخل ہوئے، 4,000 کا مجمع۔ یہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا احسان تھا۔ وہی اگر آج کا ماحول ہوتا تو کیا ہوتا؟ جب ایک قوم کسی پر غالب آتی ہے وہ کمزور پڑتی تو دوسری قوم غالب آتی وہ سارے کمزوروں کو ختم کر دیتی، لیکن حضور نے اخلاق کا مظاہرہ کیا اور دین سمجھایا۔ اخلاق کسے کہتے ہیں، شریعت کسے کہتی ہے؟ نبی اخلاق کو پورا کرنے کے لیے آئے ہیں، نبی ظلم و ستم کو، بربریت کو گرم کرنے کے لیے نہیں آئے۔ اسی لیے اس فرمایا انما بعثت لاتمم مکارم الاخلاق، میں اچھے اخلاق کو پورا کرنے کے لیے آیا ہوں۔ اسی اخلاق کو آج بھی امت کو اپنانا ہے۔ وہ ظلم کرتے ہیں، ہمیں ظلم نہیں کرنا، ہم صبر استقامت کے ساتھ اپنے اعمال کی اصلاح کر کے اللہ سے دعا کرتے رہنا۔ لیکن قانونی لڑائی لڑنا ہر مسلمان کے لیے ضروری ہے۔ جب سامنے سے مقابلہ ہوتا ہے ہم محفوظ نہیں ہوتے، دفاع کرنا ہماری ذمہ داری ہے، حکومتی اعتبار سے بھی دوسرے اعتبار سے بھی دفاع کرنے میں کوئی مسئلہ نہیں، حفاظتی انتظام تو کرنا ہی ہے۔ تو بہرحال فرمایا اللہ رب العزت نے آگے تو اس کے اندر کہ اس کے بعد وَلِلَّهِ جُنُودُ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ، تو یہ فتح مکہ ہو گیا، اب مکہ مسلمانوں کے ہاتھوں میں آ گیا۔ اسی لیے حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے کہ حضرت صحابہ اکرام فرمایا کرتے تھے لوگوں تم فتح مکہ کو فتح مکہ سمجھتے ہو، ہم صلح حدیبیہ کو فتح مکہ سمجھتے ہیں، کیونکہ وہاں سے ہی فتح مکہ کے اشارے ملے تھے، وہیں سے ہی فتح مکہ کی طرف خوشخبری دی گئی تھی صلی اللہ علیہ وسلم کو جب سفر سے واپس ہو رہے تھے۔ اللہ کے نبی اب تمہیں کھلی فتح مل چکی، اب ذرا صبر کرو، اب تمہیں فتح مکے پر فتح حاصل ہو جائے۔ تو بہرحال حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے مکہ فتح کر لیا اور ظالموں کو بھی معاف کر دیا۔ بڑا سا بڑا مجمع بھی نبی کے سامنے آ کر اسلام قبول کر لیا۔ وحشی جنہوں نے نبی کے چچا کے 11 ٹکڑے کیے تھے، نبی کے چچا کے سینے کو چاک کیا تھا، ہندا نے اور امیر حمزہ کا کلیجہ منہ میں لیا تھا، وہ ہندا بھی آ کر اسلام قبول کر لیا، وہ وحشی بھی آ کر اسلام قبول کر لیے۔ نبی نے فرمایا وحشی ڈرو نہیں، آ جاؤ، رحمت کی چادر کھلی ہے، تمہیں اسلام قبول کر لو، لیکن میرے سامنے نظر نہیں آنا، جب میں تمہیں دیکھتا ہوں میرے محبوب چچا مجھے یاد آ جاتے ہیں۔ یہ تھا حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ظالموں کے ساتھ، جابروں کے ساتھ، ظلم کرنے والوں کے ساتھ احسان کا، سلوک کا، رحم کا، کرم کا، عفو کا، عافیت کا نبی پاک علیہ السلام نے کیا ہے مظاہرہ کر کے بتایا۔ نہ اسلام ظلم کرنے کے لیے نہ آیا، اسلام اخلاق اور رحم کرم پیش کرنے کے لیے آیا ہے۔
تو لہذا اس لیے تو اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے سب کو معاف کر دیا۔ اللہ آگے فرما رہی وَلِلَّهِ جُنُودُ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ، آسمان اور زمین کے تمام لشکر اللہ کے ہاتھ میں ہے۔ اللہ آسمان سے بھی لشکر بھیج سکتے ہیں، زمین سے بھی وہ حالات لا سکتے ہیں کہ قوم ختم ہو سکتی ہے، ظالم قوم۔ وَكَانَ اللَّهُ عَزِيزًا حَكِيمًا، اللہ تعالیٰ غالب ہے اور حکمت والا ہے۔ اِنَّا أَرْسَلْنَاكَ شَاهِدًا مُبَشِّرًا وَنَذِيرًا، اے نبی ہم نے آپ کو گواہی دینے والا، آپ کی امت کے حق میں اور ڈرانے والا، اور کیا ہے آخرت کی وعیدوں سے، اور کیا ہے خوشخبری سنانے والے جنت کی نعمتوں سے ہم نے آپ کو بنا کر بھیجا ہے دنیا میں۔ آپ خوشخبری سناؤ، آخرت کے عذابات سے ڈراؤ، اور انہی سیدھی راہ پر لانے کی کوشش کرتے رہو۔ اور ایمان والوں کو حکم دیا، ایسا کیوں؟ تاکہ تم اللہ پر ایمان لاؤ، اس کے رسول پر ایمان لاؤ، اور ان کی عزت کرو، ان کا ادب کرو، ان کے دین کی مدد کرو، اور صبح اور شام اللہ کی تسبیح و تحمید کیا کرو۔ تو اس میں کیا بتائی اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے؟ اور اللہ نے کیا بتایا؟ فرمایا ایک تو اللہ اس کے رسول پر ایمان لانا، اللہ اس کے رسول پر ایمان مضبوطی کے ساتھ قائم رہنا، اور دوسری بات بتائی کہ ان کی مدد کرنا۔ نبی کی مدد اب کیا کریں گے؟ نبی کی مدد کرنا، نبی کے دین کی مدد کرنا، نبی کی شریعت کو پھیلانا، نبی کی سنتوں کو اپنانا، یہود و نصارہ کے طریقوں کو گھروں سے نکالنا، یہ نبی کی دین کی مدد ہے، نبی کی مدد ہے۔ لہٰذا آج ہمارے سامنے کل صبح میں بڑا ہنگامہ مچے گا کہ جنوری فرسٹ کے نام سے۔ جنوری فرسٹ ہمارے یہاں کا عام عادت بن گئی، گریٹنگس بانٹنا، چاکلیٹ بانٹنا، اور بچوں میں ایک عادت چل پڑتی ہے اور پوچھتے ہیں حضرت آپ کیوں کر رہے ہیں؟ دیندار ہیں اور آپ شریعت پہ چلنے والے ہیں، بچے گریٹنگ کیوں بانٹ رہے ہیں؟ آپ کے گھر میں گریٹنگ کیوں دی جا رہا ہے؟ بچے معمولی کھیل لیتے ہیں، یہ کھیلنا ہے آئندہ چل کر اللہ کی طرف سے پکڑ کا سبب بن جاتا ہے۔ ابھی سے سمجھاؤ ان کو، یہ یہود و نصارہ کا طریقہ ہے، بچوں کے دلوں میں سنت کا سبق دو اور یہود و نصارہ کے طریقوں سے نفرت دلاؤ۔ جنوری فرسٹ نہیں ہے، ہمارا اسلامی سال محرم ہے۔ اسلامی سال محرم سے شروع ہوتا ہے، جب کوئی آدمی مبارکبادی نہیں دیتا، معلوم ہی نہیں محرم کب آتا ہے کب چلے جاتا ہے۔ ہاں اتنی بات ہے 10 محرم اچھی طرح یاد رہتا ہے ہمارے، اور اس کے بعد جو پنجے وغیرہ وہ اچھا رہتے ہیں، لیکن یہ محرم ہم کو یاد نہیں رہتا۔ لیکن یہ جنوری فرسٹ ہر کوئی وشو ہیپی نیو ایئر، تو اچھے طریقے سے اچھے انداز سے کیا ہے میسیجز بھیجے جاتے ہیں۔ فرمایا اس میسج کا بھیجنا حرام ہے، اور اس کل کے دن چاکلیٹ کا بانٹنا حرام ہے، کل کے دن گریٹنگ کا دینا حرام ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا من تشبہ بقوم فہو منہم، اور یہ طریقہ انگریزوں سے آیا، یہود سے آیا، نصارہ سے آیا۔ حضور نے فرمایا جو جس کے طریقے پر ہوتا ہے قیامت کے دن اسی کے ساتھ اٹھایا جائے گا۔ کیا ہم پسند ہے کہ قیامت کا مجمع ہوگا، انبیاء ہوں گے، اولین و آخرین ہوں گے، اور سب لوگ انبیاء کے ساتھ کچھ لوگ اٹھیں گے، حفاظ کے ساتھ اٹھیں گے، شہداء کے ساتھ اٹھیں گے، اولیاء کے ساتھ اٹھیں گے، ایمان والوں کے ساتھ اٹھیں گے، اور کچھ لوگ کیا ہے ان کے طریقے کو اپنانے کی وجہ سے یہود و نصارہ کے ساتھ اٹھیں گے۔ کتنی افسوس کی بات ہے۔ اس نے فرمایا آج سے حد کریں، اگر ہمارے یہاں ایسا کوئی چل رہا ہے ہرگز چلنے نہ دیں، اللہ کے لیے ساری چیزیں چھوڑ دیں۔ اب تک امت سے بہت گناہ ہو چکے ہیں، اس کی سزا امت بھگت رہی ہے، آئندہ اور اس کو بڑھائیں گے نتائج خراب سے خراب آ سکتے ہیں۔ اس لیے فرمایا ہمیں چاہیے کہ توبہ کرنا، معافی مانگنا۔ اللہ معافی مانگنے والوں کو پسند کرتے ہیں۔ پچھلے جو ہو گیا، لیکن اب آپ توبہ کرنا ہے، اب معافی مانگنا ہے۔ اللہ معافی مانگنے والوں کو بھی، معافی طلب کرنے والوں کو بھی بہت پسند کرتے ہیں۔ تو بہرحال تو اس میں بتایا کہ ایک تو نبی کا ادب بھی کرو، نبی کی تعظیم کرو۔ نبی کے خلاف کوئی زبان درازی کرتا ہے اللہ دنیا میں سزا دیتے ہیں، تم بھی اس کے خلاف آواز اٹھاؤ، اور صبح اور شام اللہ کی عبادت کر کے اسے یاد کیا کرو، یہ مسلمان کی ذمہ داری ہے۔ تو بہرحال تو ان آیتوں میں اللہ رب العزت نے یہ بتایا کہ اللہ نے کیا ہے ناگوار حالات میں بھی حضور صلی اللہ علیہ وسلم اور صحابہ کو کیا ہے ان کے مکر کو بدل کر ایمان والوں کو کامیابی دی، ایمان والوں کو فتح و نصرت دی۔ ایسے آج کے حالات میں بھی امت دیکھنے میں کمزور معلوم ہوتی ہے، دبتی نظر آتی ہے۔ یقیناً امت اگر اللہ سے اپنا تعلق جوڑ لے، اعمال صحیح کر لے، صحابہ جیسا یقین اپنے دلوں میں لا لیں، یقین مانے کہ انتم العالون ان کنتم مؤمنین۔ اللہ فرماری تم ہی سر بلند رہو گے، تم ہی دنیا کی زمین کے حاکم بنو گے، بشرطے کہ تم اعمال کو بھی درست کر لو، ایمان کو بھی صحیح کر لو۔ تو لہذا اس لیے اب اللہ سے اپنا تعلق جوڑنا ہے،
اللہ سے اپنا مانگے، انشاءاللہ حالات درست ہو جائیں گے۔ اور دوسری بات یہ بتائی کہ دیکھو کہ اللہ کے نبی کی مدد کرو، اللہ کے دین کی مدد کرو، اللہ اس کے رسول پر ایمان لاؤ، نبی کا تعظیم کرو، اور فرمایا اس کے ساتھ ساتھ صبح و شام اللہ کی عبادت میں لگے رہو۔ اس میں اللہ رب العزت اسی لیے نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کو دنیا میں بھیجا تاکہ یہ سبق تم کو دیا کرے۔ تو بہرحال اللہ تعالی ہمیں یہ جو باتیں ہم نے سنے ہیں اس وقت کے حالات کے لحاظ سے ہمیں صبر کے ساتھ، استقامت کے ساتھ، ناگوار حالات میں بھی اللہ کی رسی کو مضبوط پکڑنے، نبی کی سنت پر اپنی زندگی گزارنے کی اور اپنے اعمال کو درست کرنے کی، اللہ سے مانگنے کی اللہ تعالی ہم سب کو توفیق نصیب فرمائے، اور ملک کے حالات کو اللہ تعالی درست نصیب فرمائے، اور مدد و نصرت کے فیصلے نصیب فرمائے۔